الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں کو ذکر فرمایا. اللہ کے نیک بندوں کے صفات، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خوبیوں کو تقریباً 14 ہیں. یہ رکوع ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہے. اس میں جو آخری جو بات بیان فرمائی، اس میں فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے گھر والوں میں اور ہمارے نسلوں میں، ہمارے گھر والوں کو اور ہماری نسلوں کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. بڑی زبردست، بڑی طاقتور دعا ہے، اور خاص طور پر والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک بہت ہی اطمینان بخش اس میں ایک پیغام ہے. دعائیں تو دعائیں ہیں، لیکن جو دعائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور خاص طور پر جو دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اس کا مقام بہت اونچا ہے. اس کو مانگنے کا روزانہ جب ہو سکے اس کو مزاج بنانا چاہیے. اگر ہم غور کریں، علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی جو طاقت ہے، اس دعا کے اندر جو پیغام ہے، فرمایا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہب لنا ہمیں عطا فرما. عربی میں دینے کے لیے کئی معنی آتے ہیں، کئی الفاظ آتے ہیں. ایک ہے اعطا، عربی میں کہتے ہیں دینا، اور ایک ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں میں بادشاہت دے دیتا ہوں. یہاں تؤتی یہ بھی دینے کے معنی میں ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے زمین اور آسمان کے فرق کے ساتھ. تؤتی کا معنی ہے دینا، وہ دینا جس میں لینے کا امکان ہو. اسی لیے آپ دیکھیں، جب کسی کو کوئی پوزیشن ملتی ہے، کوئی حکومت ملتی ہے، اس پوزیشن کے، اس حکومت کے چھن جانے کا 100% امکان ہوتا ہے، وہ باقی نہیں رہتی. اسی لیے کہتے ہیں تؤتی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تؤتی الملک، یہ نہیں کہا اعطا الملک، میں جو ہے تمہیں بادشاہت دیتا ہوں. اعطا عربی میں کہتے ہیں کہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن واپسی کا امکان نہیں، واپس لینے کا کوئی امکان نہیں. جیسے انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے. یہ اعطا کہ واپس لینے کا کوئی تصور نہیں. لیکن تیسری جو چیز ہے، جو سب سے بڑا پاورفل لفظ ہے، وہ ہے ہب لنا، ہبا. وہابا یہب کہتے ہیں دینا. اس میں 2 معنی علماء نے لکھے ہیں کہ ایسا دینا جس میں واپسی کا تصور بھی نہ ہو اور انسان کے تصور سے بالا تر ہو. انسان کے تصور سے بالا تر ہو. ایک آدمی کوئی چیز لینا چاہتا ہے، اس کے تصور میں ہے، اس کو وہ چیز مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ یہ چیز مجھے مل گئی. لیکن وہی چیز اس کی امید سے بڑھ کے اگر مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کیسے سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے. دینے والے اللہ ہیں، دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو، اس طریقے سے مانگو، اس لفظ کے ساتھ مانگو. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک کی دعاؤں میں
اولاد کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے وہاں یہی لفظ آتا ہے، ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اعطی لی من الصالحین، اے اللہ مجھے دے دے، ہب لی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ وہب یہیب ہبتن کسے کہتے ہیں؟ اپنے فضل سے دینا اور تصور سے بالا تر، ایسے دینا کہ لینے والا جب وہ چیز مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا۔ ربنا ہب لنا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، لیکن اولاد کا نیک ہونا یہ ایک الگ مستقل نعمت ہے، دونوں الگ الگ نعمتیں ہیں۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، تو یہ کہو کہ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، بلکہ اولاد نہیں، ایسی نسل، ایسی نسل۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اور دعا بھی ایسی دعا مانگی کہ انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ تیری نعمتیں، تیرا فضل میری نسل کو عطا فرما۔ اسی لیے جب بھی ہم دعا مانگیں تو صرف اپنی اولاد تک نہیں بلکہ اپنی نسل تک مانگیں۔ ہزاروں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں اللہ نے پیدا فرمائے، ان کے خاندان میں نیکی اور دینداری چلی۔ تو ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین یہ بڑا ایک عربی محاورہ جملہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نکاح نامہ چھپتا ہے اس میں بھی ہم لکھتے ہیں، ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کا نام لکھنے سے پہلے کہتا ہے میری قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا سر؟ قرۃ اعین، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک محاورہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے عربوں کا ماحول پیش کیا۔ جب تک عرب کا ماحول سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ تو آدمی کہے گا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عربستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی گرمی اور وہاں کی ریت، جب آپ چلیں سفر کریں، مکہ مکرمہ سے باہر نکل جائیں، مدینے سے باہر نکل جائیں، سخت گرمی میں جب طوفان چلتا ہے ریت کا، خاص طور پر ایسا زبردست طوفان ہوتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کنکر آدمی کے آنکھوں کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اونٹ میں سفر کرتے تھے لوگ، اور جب سفر کرتے تو یہ طوفان آتا، اور اس طوفان میں جو ہے ہوا تیز چلتی، گرمی کی وجہ سے وہ ریت گرم گرم ہو کر رہتے، اور جب وہ گرم گرم ریت اڑتے اونٹ اپنی آنکھیں بند کر لیتا، اور جو مسافر ہوتا وہ جو ہے تلاش کرتا کہ مجھے کہیں سایہ مل جائے، کہیں مجھے ٹھنڈک مل جائے، کہیں مجھے ٹھنڈا پانی کہیں مل جائے، ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، کہیں اسے نظر آئے بھئی سایہ وہاں پر ہے، پانی کا چشمہ وہاں پر ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اس ٹھنڈے پانی سے سائے میں جب اپنی آنکھیں دھوتا ہے، اس کو جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کو قرآن نے کہا یہ ہے قرۃ اعین۔ اس کو آج کے ماحول سے اگر ہم جوڑیں، وہ زمانے میں تو ابھی بھی جو ہے وہ جو یعنی ریت کا طوفان اور پھر جو ہے گرم ہوائیں، آج ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں اپنے ماحول کا جائزہ لیں، بے دینی کی ہوائیں، بے ایمانی کی ہوائیں، ارتداد اور ایتھیزم کی اور الحاد اور دہریت کی ہوائیں، بے حیائی اور بد اخلاقی کی ہوائیں جو چل رہی ہیں، آج ماں باپ ان کی آنکھیں جو ہے نا ان سب چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہیں کہ ایک اندر سے غم، ایک دکھ ہے کہ کیسے کیا ہوگا اس وقت۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ایک دعا ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، مانگو۔ یہ بڑی تسلی دینے والی، بڑی امید دلانے والی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ تو بس اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ہمارے تصور سے بڑھ کر ہماری اولاد کو ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کہ ہماری خوشی کی انتہا ہو جائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں تو سمجھ میں آئے گا کہ قرۃ عین کسے کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، سن 50 ہجری کا واقعہ ہے۔
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا مزاج اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے چلنا ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیع ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جماعت ان کے ساتھ ایک لشکر تیار ہوا اور اس لشکر اللہ کے راستے میں نکلا۔ اس میں ایک صاحب تھے جو غلام تھے جن کا نام تھا فروخ، وہ اس جماعت میں شامل ہوئے۔ جس وقت وہ گھر سے نکل رہے تھے ان کی اہلیہ جو ہے امید سے تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ کے حوالے کیا اپنے گھر والی کو، اور 30,000 دینار، دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 30,000 سونے کے سکے اپنی بیوی کو حوالے کیا اور نکل گئے۔ وہ زمانہ کمیونیکیشن کا نہیں تھا، نکل کر چلتے گئے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، ادھر گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ماں نے اس بیٹے کا نام ربیعہ رکھا۔ ربیع کہتے ہیں بہار، جس کے آنے سے گھر میں بہار آ جائے، خاندان میں بہار آ جائے۔ ماں بھی کیسی ماں دیکھیں، سبحان اللہ، کیسا نام رکھا کہ ربیعہ۔ اور مسجد مدینہ منورہ، اس مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول، اس وقت حضرت انس بن مالک، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابر لوگ موجود تھے۔ بچہ جب بڑا ہونے لگا تو ماں نے اس بچے کی تعلیم اور تربیت کی، اور اس بچے کی تعلیم اور تربیت پر وہ پیسہ لگایا، یہاں تک کہ اب وہ سمجھنے لگی کہ میرے شوہر واپس آ ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتے، یہاں تک کہ 27 سال گزر گئے۔ اور یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا امام، سب سے بڑے محدث، فقیہ بن گئے۔ 26-27 سال کی عمر ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، 27 سال کے بعد وہ شوہر واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، دروازے پر دستک دی، نوجوان بیٹا باہر نکل کر دروازہ کھولتا ہے۔ 26-27 سال کا فاصلہ، نہ باپ نے بیٹے کو، نہ بیٹے نے باپ کو کبھی دیکھا ہے۔ وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ یہاں، کہنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ دونوں باپ بیٹے آپس میں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں تم کیا کر رہے ہو؟ اندر سے بیوی نے سنا، ماں نے سنا، یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے۔ فوراً باہر آئی، کہنے لگی بیٹے سے، بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں۔ مشہور ہو گئے تھے کہ دیکھیے ایک باپ اللہ کے راستے میں گیا ہے، واپس نہیں ہوا ہے، یہ تمہارے والد ہیں۔ باپ بیٹے دونوں ملاقات ہوئی، گلے لگایا، مصافحہ، معانقہ۔ پھر اس کے بعد رات گزری، جب صبح کی نماز کا وقت آیا، باپ بیٹے دونوں مسجد کی طرف چلے۔ بیٹا جو ہے مسجد سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حدیث کا درس شروع ہوا۔ جب حدیث کا درس شروع ہوا، سینکڑوں کا مجمع ہے، بیٹھا ہوا ہے حدیث سننے کے لیے۔ والد محترم روضہ اطہر پر پہنچے، سلام پیش کیا، بیٹھ گئے وہیں کونے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں فجر اول وقت ہوتی ہے، اندھیرا ہے۔ جب درس شروع ہوا، سینکڑوں کا مجمع ہے، لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ بیان کون کر رہے ہیں، یہ صاحب بیان کون کر رہے ہیں؟ وہ آدمی تعجب سے دیکھنے لگا، آپ انہیں پہچانتے نہیں؟ آپ باہر سے آئے ہیں؟ نہیں، میں اصل میں سفر میں چلا گیا تھا، ایک عرصے کے بعد آیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ اب انہوں نے جو تعارف کرایا، کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے سید من سادات التابعین، یہ تابعین کے سردار ہیں، یہ نوجوان سردار ہیں تابعین کے، اعلم من اعلام المسلمین، پوری مسلمانوں کی جماعت کے لیڈر ہیں۔ ابھی نام کیا ہے بتاؤ؟ امام المدینہ، فقیہ المدینہ ہے، نام کیا ہے بتاؤ؟ وہ نام پوچھ رہا ہے، وہ لقب بتاتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا نام ہے ربیعہ بن فروخ کے بیٹے ربیعہ ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، سوچیں اس وقت ان کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو جو نکلتے ہیں، دکھ میں جو آنسو نکلتا ہے وہ آنسو گرم ہوتا ہے، خوشی میں جو آنسو نکلتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ باپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے، وہ باپ جو ہے روتے روتے گھر آیا، اور آ کر آج اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میں نے اپنی اس سے پہلے ایک واقعہ، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھی انہوں نے، اور صلاۃ الشکر پڑھ کر بار بار ان کی زبان پر ایک جملہ نکلنے لگا، رفع اللہ ابنی، رفع اللہ ابنی، اللہ نے میرے بیٹے کا مقام بلند کر دیا، میرے بیٹے کو عزت کی بلندیوں پر پہنچایا، صدق اللہ وصدق رسولہ،
اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سچی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم ایسی نعمت ہے جس سے سربلندیوں تک اللہ پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یہ اللہ کا علم ایسی نعمت ہے جس سے اللہ، آپ سوچیں غلام کا بیٹا مدینہ منورہ کا امام بنا ہوا ہے، محدث بنے ہوئے ہیں، فقیہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کا لقب تھا الرائی۔ رائی عربی میں کہتے ہیں سارے علماء جس آدمی کی طرف رجوع ہوں، جس آدمی سے علماء اوپینین رائے لیتے ہوں، اس کو کہتے ہیں الرائی۔ مدینے کے سارے فقہا اور علماء اس نوجوان عالم سے جو ہے اپنا مشورہ کرتے ہیں۔ یہ باپ روتے ہوئے آ کر، اب سوچیں قرۃ اعین کسے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی، اس دعا کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا، من قرۃ الرجل ان یری حبیبہ فی طاعت اللہ۔ آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کس چیز سے آدمی دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو؟ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے اس سے؟ ان یری حبیبہ، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جب دیکھے، نگاہ ان پر پڑے، دیکھیں کیا نیک ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور واقعی ہمیں بچوں کو جب دعائیں ہم مانگتے ہیں، بچوں کے لیے دعائیں، بہت سی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن یہ دعا ہم اپنی دعاؤں سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرے، اے اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا، میرے بیٹے کو جو ہے عالم بنا، حافظ بنا، نمازی بنا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بچہ نمازی بنے، ماں باپ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر علم دین بھی آئے، وہ بد اخلاق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جو دعا ہمیں سکھا رہا ہے، مانگیں اپنے بچوں کے لیے ہر چیز مانگیں، لیکن دو بڑی بنیادیں ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہمیں سکھائی ہر ماں باپ کے لیے، کہ ماں باپ جب بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنتا ہے، جب بچے پہ نگاہ پڑے، وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوگا، بیٹا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوگا، اس کی پڑھائی بھی اچھی ہوگی، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اس کا بیہیویئر بھی اچھا ہوگا، اس کی تعلیم بھی اچھی ہوگی، اس کی جاب بھی اچھی ہو، ہر چیز، یعنی کون سی چیز ایسی نہ ہو یعنی ساری چیزوں کو یہ چیز سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ قرآن پاک کا جملہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، میں واقعہ ختم کروں، آخری جملہ، وہ صاحب جو ہے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں جاتے جاتے 30,000 دینار میں نے تمہیں دیے تھے، اس کا ہوا کیا؟ 30,000 بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم کچھ گھر خریدیں گے، باغ خریدیں گے، بڑے آرام سے رہیں گے، وہ تم نے 30,000 کیا؟ بیوی نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے پاس اگر آپشن دیا جائے، آپ کو 30,000 چاہیے یا یہ بچہ چاہیے؟ میں نے یہ 30,000 دینار اس بچے کے علم پر، تعلیم پر، تربیت پر میں نے لگا دیے۔ تو سمجھیں، مال ایک نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ قرآن، یہ دعا ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، والدین دو دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کو فالو کرتے ہیں لوگ۔ امام جو ہے جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر جب امام کہتا ہے، پیچھے مقتدی اللہ اکبر، جب امام رکوع میں جاتا ہے تو مقتدی۔ تو والدین اپنے آپ کو ایسے نیک بنائیں کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کی اتباع کریں، ان کی تابعداری کریں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، میرا گھرانہ، میری فیملی، اس کی پہچان دینداری سے ہو، اس کی پہچان ہوتی ہے بہت سے چیزوں سے۔ میرے گھر کا تعارف، میرے گھر کی پہچان اخلاق سے ہو۔ بڑا نیک گھر ہے، بڑی نیک فیملی ہے، بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے یعنی خوبیوں سے، صرف یہ ہے، یہ آدمی جو دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا،
اے اللہ میرے گھرانے کو ایسا بنا دے، میرے گھرانے کا تعارف جو ہے نیکیوں سے ہو، خوبیوں سے ہو، اچھائیوں سے ہو۔ یہ چیز اصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے اندر چاہتے ہیں۔ تو دوستو ہر ماں باپ یہ چیز یہ اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اولاد نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اولاد کا نیک ہونا ہے۔ اولاد تو بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے، بلکہ مخلوقات کی ہوتی ہے، پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن ایمان والے کی خوبی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ کسی ایمان والے کو یہ نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت پر ایسی محنت وہ کرتا ہے کہ وہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔